اگر پاؤں میں بار بار سوجن آئے تو نمک کا استعمال کم کرنا ضروری ہے۔ کھانسی لمبی چلتی رہے تو یہ جسم کی اندرونی کمزوری کا اشارہ ہے۔ ہر بات پر غصہ جلدی آئے تو سمجھو دل کو سکون کی ضرورت ہے۔ باتیں دل پر زیادہ لگیں تو یہ دل کی نرمی ہے، کمزوری نہیں۔ دل گھبرائے اور سانس تیز ہو جائے تو تھکن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ لوگ بدلنے لگیں تو سمجھو وقت تمہیں نئی سمجھ دینا چاہتا ہے۔ ہر راستہ مشکل لگے تو ہو سکتا ہے کامیابی قریب ہی ہو۔ جسم میں ہر وقت درد رہے تو نیند کا نظام درست کرو۔ اگر جلد بار بار خراب ہو تو زیادہ تر مسئلہ معدے کا ہوتا ہے۔ بار بار بخار آئے تو جسم کے دفاعی نظام کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں تو خون کی گردش کمزور ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے سانس پھولنے لگے تو جسم مضبوطی مانگ رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو سمجھو ہاضمہ کمزور ہو رہا ہے۔ سینے میں جلن بار بار ہو تو کھانے پینے کے اوقات درست کرو۔ کوئی بار بار ٹوٹ کر ملے تو اسے سنبھالنا سیکھ لو۔ کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی بہت کچھ بول رہی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چوٹ دیر سے بھرے تو خون میں کمی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ متلی بار بار آئے تو پانی اور نیند دونوں کم ہوتی ہیں۔ گھٹنوں میں درد روزانہ بڑھے تو وزن اور خوراک دونوں پر توجہ دیں۔ پیٹ ہمیشہ پھولا رہے تو یہ غذا میں بے توازن کی نشانی ہے۔ اگر دل تیز دھڑکے تو بعض اوقات جسم کو صرف آرام چاہیے ہوتا ہے۔ دل میں بوجھ ہو تو صدقہ اکثر ہلکا کر دیتا ہے۔ دل بے وجہ گھبرائے تو کچھ دیر اپنے رب سے بات کر لو۔ چلتے چلتے سانس پھولنے لگے تو جسم مضبوطی مانگ رہا ہے۔ ذہن چھوٹی بات پر بوجھ محسوس کرے تو سمجھو تھکن روح تک پہنچ چکی ہے۔ دل کسی کی بات سے فوراً ٹوٹ جائے تو یہ تمہاری حساسیت ہے، کمزوری نہیں۔ ہر چیز بوجھ لگے تو سمجھو دل کو خاموشی چاہیے، شور نہیں۔ کچھ لوگ بار بار تکلیف دے تو سمجھو وہ تمہاری قدر کے قابل ہی نہیں۔ دل بے وجہ رو دے تو سمجھو اندر بہت کچھ دبایا ہوا ہے۔ ذہن وہی بات بار بار سوچے تو یہ دل کا درد ہے جو زبان پر نہیں آتا۔ بے اعتمادی بڑھنے لگے تو سمجھو کہیں نہ کہیں دل نے دھوکہ دیکھا ہے۔ خاموشی اچھی لگنے لگے تو سمجھو دل شور سے تھک چکا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی محسوس ہونے لگے تو رشتہ سچا ہوتا ہے۔ اپنا گھر بھی تنگ لگنے لگے تو سمجھو ذہن پر بوجھ زیادہ ہے۔ راتیں لمبی لگنے لگیں تو کسی نہ کسی بات نے دل کو روک رکھا ہے۔ مسکرانے میں مشکل ہو تو سمجھو دل نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ بال تیزی سے کمزور ہوں تو اکثر وجہ خون کی کمی ہوتی ہے۔ جسم معمولی کام میں بھی کانپے تو کمزوری بڑھ رہی ہے۔ دل بے وجہ گھبرائے تو سانس کی مشقیں فائدہ دیتی ہیں۔ آنکھیں بھاری رہیں تو نیند پوری نہیں ہو رہی۔ چلتے وقت چکر آئے تو بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ قدم اٹھانے میں سستی ہو تو جسم آرام مانگتا ہے۔ پٹھوں میں اکڑن ہو تو اکثر نمکیات کم ہوتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو اعصاب دباؤ میں ہوتے ہیں۔ ہر وقت نیند آئے تو شوگر یا تھکن دونوں ہو سکتی ہیں۔ اگر کھانے کا مزہ ختم ہو جائے تو معدہ تھکا ہوا ہے۔ صبح اٹھتے ہی منہ کڑوا ہو تو نظام ہاضمہ ناراض ہے۔ رات کو ٹانگوں میں کھچاؤ آئے تو کیلشیم کم ہوتا ہے۔ چہرہ پیلا پڑ جائے تو خون کم ہو رہا ہے۔ آنکھیں بھری رہے تو نیند پوری نہیں ہو رہی۔ یادیں دل میں ہمیشہ رہتی ہیں چاہے وقت گزر جائے۔ سکون کا سب سے بڑا راز اندر کی خاموشی ہے۔
دل کی بھاری کیفیت وقت کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے مگر اثر برقرار رہتا ہے۔ سکون حاصل کرنا کبھی کبھی محض ایک لمحے کی خاموشی مانگتا ہے۔ جذبات کو سننا انسان کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دل کی طاقت کبھی زور سے نہیں صبر سے دکھائی دیتی ہے۔ دل کی آواز اکثر دماغ کی سوچ سے زیادہ سچ بولتی ہے۔ محبت دل کی روشنی ہے جو ہر درد میں بھی چمکتی ہے۔ زندگی میں چھوٹے لمحے دل کے سب سے بڑے سکون کا سبب بنتے ہیں۔ دل کی ہلکی دھڑکن بھی کبھی کبھی کہانی سنا دیتی ہے۔ زندگی کی تھکن کبھی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ دل کی بھاری کیفیت کبھی کبھی مسکراہٹ میں چھپ جاتی ہے۔ محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بڑا اثر چھوڑتی ہیں۔ خاموشی میں بھی کبھی کبھی سب کچھ کہنا ممکن ہے۔ دل کی بھاری کیفیت انسان کی سوچ بدل دیتی ہے۔ حساس دل انسان زیادہ سمجھدار اور ہوشیار بنتا ہے۔ زندگی کے تجربات دل کی نرمی اور مضبوطی دونوں سکھاتے ہیں۔ دل کی خواہشیں کبھی کبھار زندگی کا سب سے بڑا سبق دیتی ہیں۔ عاجزی انسان کو بڑا اور دوسروں کے لیے قابل احترام بناتی ہے۔ ہر دن ایک نیا سبق سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ سچ ہمیشہ اپنے راستے خود تلاش کر لیتا ہے۔ نیکی کا ہر عمل وقت آنے پر پھل دیتا ہے۔ وقت انسان کا سب سے بڑا استاد اور رہنما ہے۔ تجربے کا ہر سبق وقت آنے پر انسان کو مضبوط بناتا ہے، چاہے وہ ابتدا میں مشکل لگے۔ جذبات کی شدت انسان کو حساس بھی اور سمجھدار بھی بناتی ہے، کیونکہ یہ دل کی پہچان ہے۔ دل کی بھاری کیفیت کبھی کبھی مسکراہٹ میں چھپ جاتی ہے مگر اثر اندر رہتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحے سے سبق لینا، چاہے خوشی ہو یا دکھ، حکمت کی اصل پہچان ہے۔ انسان کا صبر اور حوصلہ سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر آزمائش کے سامنے اس کا سہارا بنتی ہے۔ اگر پانی کم پیا جائے تو جسم فوراً تھکن میں بدل جاتا ہے۔ پیٹ میں سختی اور قبض ہو تو اکثر وجہ پانی کی کمی ہی ہوتی ہے۔ جلد بے رونق اور بجھی لگے تو یہ بھی کمی آب کی علامت ہے۔ اگر سر بار بار بھاری ہو اور چکر آئے تو پہلا شبہ پانی کی کمی پر جاؤ۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ یہ انسان کو صبر، سمجھداری اور ہر عمل کے نتائج سکھاتا ہے۔ نیکی کا ہر عمل چھوٹا یا بڑا ہو، ایک دن ضرور پھل دیتا ہے اور دل کو اندر سے سکون پہنچاتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی بولنے سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر کے جذبات اور سکون کو ظاہر کرتی ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو ہر مشکل اور آزمائش میں انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے اور زندگی کی سب سے بڑے سبق سکھاتی ہے۔ علم صرف یاد رکھنے سے نہیں بڑھتا، بلکہ دل اور عمل کے ساتھ جب وہ زندگی میں اتر جائے تب اصل حکمت بنتی ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہی انسان کو مشکلات میں بھی آگے بڑھانے کی طاقت دیتی ہے۔ سچائی پر قائم رہنا سب سے بڑی بہادری اور حکمت ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ سچ کا اثر ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ چھوٹے کام بھی بڑی کامیابی کی بنیاد بن سکتے ہیں، بشرطیہ مستقل مزاجی اور ایمانداری ہو۔ حسد انسان کے دل کو زہر سے بھر دیتا ہے اور عقل کو دھندلا کر فیصلے کو خراب کر دیتا ہے۔ محبت دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتی ہے اور زندگی کی ہر مشکل میں امید کا چراغ جلائے رکھتی ہے۔ وقت ضائع کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہر لمحہ قیمتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ محنت کرنے والا کبھی ہار نہیں سکتا، کیونکہ وہ وقت
اور تجربہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے کردار اور عمل سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف بولنے یا دکھانے سے۔ سوچ بدلنے سے زندگی کے راستے بدل جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے افکار ہی اس کی دنیا اور فیصلے بناتے ہیں۔ خوف اکثر صحیح فیصلے کرنے سے روکتا ہے اور انسان کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ اس لیے حوصلہ سب سے اہم ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، کامیابی اور سکون خود اس کے قدم چومتے ہیں، چاہے فوری طور پر اثر نہ دکھے۔ اندھیرا کبھی روشنی کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتا اگر ہم امید اور حوصلہ برقرار رکھیں۔ علم کا آغاز ہمیشہ سوالات سے ہوتا ہے، جو انسان کے ذہن کو کھولتے ہیں اور سوچنے کی صلاحیت بڑھاتے ہیں۔ زندگی کا مقصد صرف خوش رہنا نہیں، بلکہ ہر لمحے کو سمجھنا اور سبق لینا بھی ہے، تاکہ انسان مضبوط اور ہوشیار بنے۔ دوسروں کی عزت کرنا اپنی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ عزت دینے سے عزت خود آتی ہے۔ اچھے دوست زندگی کے سب سے قیمتی خزانہ ہیں، جو مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں اور انسان کی قدر بڑھاتے ہیں۔ الفاظ صرف بات کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ عمل ہی انسان کی اصل پہچان اور قدر ظاہر کرتے ہیں۔